بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ BA2 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا بڑا ہی اہم ٹاپک ہے حدیث نمبر 18، جس کا ٹاپک ہے ممنوع تجارت، یعنی کس تجارت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کا متن، ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان بیع الثمار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کی فروخت سے، حتی یبدو صلاحھا، یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائیں اور پک جائیں۔ یعنی کھجوروں کی تجارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس وقت تک جب تک وہ پک نہیں جاتی، واضح نہیں ہو جاتی۔ پھر فرمایا نہا البائع والمشتری، بائع فروخت کنندہ، یعنی کہ چیزوں کو فروخت کرنے والا، سیل کرنے والا۔ مشتری کہتے ہیں عربی کے اندر خریدار کو، جو بندہ چیزیں پرچیز کر ہوتا ہے، پرچیزر جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مشتری۔ ایک اور روایت میں ہے مسلم شریف کی، وفی روایت للمسلم، مسلم کی روایت میں ہے، نہا منع کیا ان بیع النخل، کھجور کی تجارت سے، حتی تزہو، یہاں تک کہ وہ پک جائے، وعن السنبل، اور اس کھیتی سے، حتی یبدو، کہ وہ سفید ہو جائے، ویامن الآہ، اور آفت سے محفوظ ہو، مصیبت سے محفوظ ہو۔ یعنی اگر کوئی کھیتی ہے وہاں پہ کچھ جنگ وغیرہ لگی ہو، آفت سے، آندھیوں سے یا بارشوں کی کثرت ہو رہی ہو، ان صورتوں کے اندر نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہ ایسی کوئی سچویشن ہو، یعنی کہ پیسفل انوائرمنٹ ہو تو اس کے اندر ہو، اور سیکنڈلی فصل تیار ہو چکی ہو اور فصل سفید ہو چکی ہو، اور اگر کھجوروں کی بات کی جائے تو کھجوریں جو ہیں وہ پختہ ہو چکی ہوں، پک چکی ہوں، تو پھر اس کی فروخت کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بڑا ہی اہم نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ جب تم کوئی چیز فروخت کرنی چاہ رہے ہو تو اس وقت تک اس کو فروخت نہ کرو جب تک وہ چیز صحیح طریقے سے پک کر تیار نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کچے پھلوں کی تجارت بالکل منع ہے۔ اگر کوئی بور لگا ہوا ہے، باغ کا باغ پورا آپ لے لیتے ہیں کہ یہ باغ میرا ہے جی، اب کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کے اوپر پھل لگے گا؟ اب پھل نہیں لگے گا تو بندہ پیسے پھر کس سے لے، کس کو دے، کس چیز کے دے؟ اس لیے اس چیز سے منع فرما دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی کسی کو نقصان دو۔ یہ اصول ہے تجارت کا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب دو بندے تجارت آپس میں کر رہے ہیں تو ایک اپنا فائدہ دیکھے اور دوسرے کا نقصان دیکھ لے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی کسی کو نقصان دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے، اگر کوئی شخص پختگی آنے سے پہلے یا فصل کے سفید ہونے سے پہلے یا کھجوروں کے پکنے سے پہلے ان کو فروخت کر دیتا ہے اور فصل تباہ ہو جاتی ہے، بارش آئی، آندھی آئی، آگ لگ گئی، بم گرا، تو بائع فروخت کرنے والا اور مشتری کس قدر مال وصول کرے گا؟ دوبارہ کوشچن سنیے گا۔ کھجوریں ابھی پکی نہیں تھی، سودا طے ہو گیا، کھجوریں پکی نہیں تھی، سودا طے ہو گیا، ان کے اوپر بجلی گری، کھجوریں ساری ختم ہو گئی، یا بارش اتنی آئی کھجور نیچے گر گئی، کوئی پھل وغیرہ لگا نہیں ہے۔ اب جو خریدار ہے اور جو فروخت کرنے والا ہے، فروخت کنندہ جو ہے، وہ دونوں کتنے کتنے پیسے لیں گے؟ نہ ہی اس نے مال فروخت کیا، نہ ہی دوسرے نے کچھ لیا،
تو کیا کریں گے وہ؟ اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ، یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ پھل عطا نہ فرمائے، یعنی بحکم خداوندی کسی آفت سے پھل تیار ہونے سے قبل ہی ضائع ہو جائیں، تو بیچنے والا کس چیز کے عوض میں خریدنے والے اپنے باعث سے مال وصول کرے گا؟ کس چیز کے عوض میں؟ پھل تو اس کو ملا نہیں، کھجور اس کو ملی نہیں، گندم اس کو ملی نہیں، چاول اس کو ملا نہیں، گنا اس کو ملا نہیں، تو وہ کس چیز کے پیسے وصول کر رہا ہے؟ پھر یہی حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی تم کسی سے نقصان اپنے آپ کو اٹھواؤ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کی بیع سے منع کیا حضور نے جب وہ درخت پر ہو، جب تک وہ رنگ نہ پکڑ لے۔ پوچھا گیا رنگ پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ تو انس نے فرمایا لال یا پیلا نہ ہو۔ کھجور جب پک جاتی ہے وہ یا سرخ ہو جاتی ہے یا پیلی ہوتی ہے۔ بلا دیکھو اگر پھلوں کو روک لے، یعنی وہ نہ بڑھے اور تلف ہو جائیں، تو کس چیز کے بدلے اپنے بھائی کا مال حاصل کرے گا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درخت پر موجود پھل خریدا، لیکن وہ پھل کسی وجہ سے تلف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے خریدنے والا شخص مقروض ہو گیا، پھل تو اس کو ملا کو نہیں، اب وہ مقروض ہو گیا، حالانکہ پہلے سودا وہ طے کر چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض اتروانے کے لیے لوگوں سے فرمایا کہ اسے صدقہ دیا جائے، لیکن اس کے باوجود قرض مکمل طور پر ادا نہ ہو سکا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ہاں سے فرمایا کہ بس اب جو مل گیا سو لے لو اور چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کے پھل بیچنے سے پہلے یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے، منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس چیز سے منع فرمایا کہ جب تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں تجارت کا ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ چیزوں کو اس وقت تک فروخت نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی اصل ظاہر نہ ہو جائے، جب تک وہ پک کر تیار نہ ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ کو یاد کر کے لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔